بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرے پیارے سے ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو بنت عابد کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے جو کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ سجاد حیدر یلدرم کے قلم کا شاہکار ہے۔ سجاد حیدر یلدرم بیک وقت ناول نگار، افسانہ نویس اور انشا پرداز ہیں۔ آج میں ان کی سٹوری مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ تو یہ سٹوری جہاں سے شروع ہوتی ہے، ان کے شروع کرنے کا انداز کچھ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں، اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ ایک دن دلی کے چاندنی چوک سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر طریقے سے اپنی حالت ذات لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد درد سے بھری اسپیچ انہیں الفاظ اور اسی پیرائی میں دہرائی جاتی تھی۔ یہ طرز مجھے کچھ ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس فقیر کا قد لمبا، جسم موٹا تازہ تھا اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا، مگر بدمعاشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی۔ یہ تو اس کی شکل تھی، رہی اس کی صدا تو میں ایسا شقی القلب نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں۔ وہ اس قابل ہے کہ لفظ بہ لفظ لکھی جائے۔ چنانچہ وہ اسپیچ یا صدا کچھ کہیے یہ تھی: اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ نصیب بد نصیب کا حال سنو۔ میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کو محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ فقیر تو کہتا ہوا اور جن پر اس کے قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا، اور مجھے خود تعجب ہوا کہ اکثر امور میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے، نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے وہ جاہل ہے۔ میں اچھے لباس میں رہتا ہوں، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں۔ آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ اچھی ہے۔ اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے۔ میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باوجود بسورنے اور رونے کی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں تھی۔ بڑی دیر تک میں غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے، اور آخرکار میں بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جیسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں۔ میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں۔ اگرچہ یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا۔ کیسا خوش قسمت آدمی ہے، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خوش نصیب شخص، یہیں تو مجھ سے بڑھ گیا۔ لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے؟ یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے؟ میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیے میں اپنے خیالات جمع کر سکوں اور انہیں اطمینان سے قلم بند کر سکوں، یا جو اسپیچ مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں۔ کیا یہ فقیر دن دہاڑے اتنا پیسہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستے میں ملے گا اور یہ نہ کہے گا: بھائی جان دیکھو، پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو؟ کیا اس کے احباب وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں، مگر یار دوستوں کا مجمع ہے جو قصے پر قصے، لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے؟ کیا ایسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی ایسی کتاب نہیں جو اسے خواہ مخواہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے؟ کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو ہک کرنا نہیں پڑتا؟ کیا اپنے احباب کے ہاں ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا؟ اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا؟ اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ وہ ہٹا کٹا ہے اور میں نحیف و نزار ہوں۔ یا اللہ، کیا اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا؟ خدا جانے وہ اور کون سی نعمت چاہتا ہے۔
لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بیہودہ خیالات ہیں، بغیر دوستوں کی زندگی دو بھر ہو جاتی ہے اور یہ ان سے بھاگتا ہے۔ مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، میں جانتا ہوں کہ یہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر طلب ہیں، مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا اور ہو جاتا ہے نقصان۔ چاہے مجھ پر نفرین کی جائے، مگر یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا جمع غفیر رکھنے اور شناسائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں ہی میں عمر گزارنی ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو۔ مثلاً میرے دوست احمد مرزا ہیں، جنہیں میں بھڑبڑیا دوست کہتا ہوں۔ یہ نہایت معقول آدمی ہیں اور میری ان کی دوستی نہایت پرانی ہے اور بے تکلفی کی ہے، مگر حضرت کی خلقت میں یہ داخل ہے کہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا۔ جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے، غرض کہ ان کا آنا بھونچال کے آنے سے کم نہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں ہے۔ ان کے آنے کی مجھے دور سے ہی خبر ہو جاتی ہے، باوجود یہ کہ میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے۔ اگر میرا نوکر کہتا ہے کہ میاں اس وقت کام میں مشغول ہیں تو وہ فوراً ہی چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ کم بخت کو اپنی صحت کا بھی تو خیال نہیں۔ نوکر کی طرف مخاطب ہو کر خیراتی کب سے کام کر رہے ہیں؟ بڑی دیر سے۔ توبہ توبہ، اچھا بس میں 1 منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا، مجھے خود جانا ہے۔ چھت پر ہوں گے نا، میں پہلے ہی سمجھا تھا۔ یہ کہتے ہی وہ اوپر آتے ہیں اور دروازے کو اس زور سے کھولتے ہیں کہ گویا کوئی گولا آ کے لگا۔ آج تک انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں اور آندھی کی طرح داخل ہوتے ہیں۔ آہا، آخر تمہیں میں نے پکڑ لیا، مگر دیکھو میری وجہ سے اپنا لکھنا بند مت کرو۔ میں حرج کرنے نہیں آیا، خدا کی پناہ کس قدر لکھ ڈالا ہے۔ کہو طبیعت تو اچھی ہے، میں صرف یہ پوچھنے آیا تھا۔ واللہ مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں میں ایک دوست ہے جو مضمون نگار کے لقب سے پکارا جا سکتا ہے۔ تو اب میں جاتا ہوں، میں بیٹھوں گا نہیں، 1 منٹ نہیں ٹھہرنے کا، تمہاری خیریت دریافت کرنی تھی۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کے وہ نہایت محبت سے مصافحہ کرتے ہیں اور اپنے جوش میں میرے ہاتھ کو اس قدر دباتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے اور قلم نہیں پکڑ سکتا۔ یہ تو علیحدہ رہا، اپنے ساتھ میرے کل خیالات کو بھی لے جاتے ہیں۔ خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر اب وہ کہاں، اور دیکھا جائے تو میرے کمرے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں رہے۔ تاہم وہ اگر گھنٹوں رہتے تو اس سے زیادہ نقصان نہ کرتے۔ کیا میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میری اور ان کی دوستی بہت پرانی ہے اور وہ مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں۔ تاہم میں انہیں چھوڑ دوں گا، ہاں چھوڑ دوں گا، اگرچہ کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے۔ اور لیجئے دوسرے دوست محمد تحسین ہیں۔ یہ بال بچوں والے صاحب ہیں اور رات دن انہی کی فکر میں رہتے ہیں۔ جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر کے قریب آتے ہیں، جب میں کام سے فارغ ہو چکتا ہوں، لیکن اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ دل یہی چاہتا ہے کہ 1 گھنٹہ آرام کرسی پر خاموش پڑا رہوں، مگر تحسین آئے اور ان سے ملنا ضروری ہے۔ ان کے پاس باتیں کرنے کے سوائے اپنی بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون ہی نہیں۔ میں کتنی ہی کوشش کروں مگر وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے۔ اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں بڑا خراب موسم ہے، میرے چھوٹے بچے کو بخار آ گیا، منجھی لڑکی کی کھانسی میں مبتلا ہے۔ اگر پالیٹکس یا لٹریچر کے متعلق گفتگو شروع کرتا ہوں تو تحسین صاحب فوراً معذرت پیش کہتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر بھر بیمار ہیں، مجھے اتنی فرصت کہاں کہ اخبار پڑھوں۔ اگر کسی عام جلسے میں آتے ہیں تو اپنے لڑکوں کو ضرور ساتھ لیے ہوتے ہیں اور ہر ایک سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ طبیعت تو نہیں گھبراتی، پیاس تو نہیں معلوم ہوتی۔ کبھی کبھی نبض دیکھ لیتے ہیں اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے مقدمہ باز دوست ہیں جنہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں، اپنے فریق مخالف کی برائیوں اور جج صاحب کی تعریف یا مذمت کے تعریف اس حالت میں جبکہ انہوں نے مقدمہ جیتا ہو اور کوئی مضمون نہیں، من جملہ اور بہت سے مختلف قسموں کے دوستوں کے میں محمد شاکر خان صاحب کا ذکر خصوصیت سے کروں گا کیونکہ وہ مجھ پر خاص عنایت فرماتے ہیں۔ شاکر خان صاحب موضوع سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر کے نہایت معزز آدمی ہیں۔ انہیں اپنی لیاقت کے مطابق لٹریچر کا بہت شوق ہے۔
لٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں جتنا لٹریری آدمیوں سے ملنے اور تعارف پیدا کرنے کا۔ ان کا خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا عمرہ کے شایان شان ہے۔ ایک مرتبہ میرے یہاں تشریف لائے اور بہت اصرار سے مجھے سلیم پور لے گئے، یہ کہہ کے شہر میں رات دن شور و شغوب رہتا ہے، دیہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا ہوگی اور وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ اطمینان سے کر سکو گے۔ میں نے ایک کمرہ خاص تمہارے لیے آراستہ کرایا ہے جس میں پڑھنے لکھنے کا سامان مہیا ہے، تھوڑے دن رہ کے چلو، دیکھو میری خوشی کرو۔ میں ایسے محبت آمیز اصرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا؟ مختصر سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ ایڈیٹر محارف سے وعدہ کر چکا تھا کہ ایک خاص عرصے میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا۔ شاکر خان صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا۔ یہ کمرہ کوٹھی کی دوسری منزل میں تھا اور نہایت خوبی سے آراستہ تھا۔ اس کی کھڑکی بائیں باغ کی طرف کھلتی تھی اور ایک نہایت ہی دل فریب نیچرل منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ صبح کو میں نیچے ناشتے کی غرض سے بلایا گیا۔ جب دوسرا پیالہ چائے کپ پی چکا تو اپنے کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا کہ ہیں کہیں ایسا غضب نہ کرنا، آج ہی سے کام شروع کر دو، اپنے دماغ کو کچھ آرام دو، اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے۔ چلیے گاڑی تیار کرتے ہیں، دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے، پھر وہاں سے 2 میل پر احمد نگر ہے، آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علی صاحب سے ملائیں گے۔ میرا ماتھا ٹھنکا کہ اگر یہی حال رہا تو یہاں بھی فرصت معدوم۔ خیر سینکڑوں ہیلے حوالوں سے اس وقت تو میں بچ گیا اور میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے، مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جس ان کا یعنی یکسوئی کی تلاش میں سرگرداں تھا وہ مجھے یہاں بھی نہ ملے گی۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ میز پر نہایت قیمتی کامدار کپڑا پڑا ہوا تھا جس پر سیاہی دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوئی، انگریزی قلم قیمتی اور نایاب مگر اکثر میں نبن دارد و جاذب کاغذ، ایک مخملی جلد کی کتاب کی تہ میں مگر لکھنے کے کاغذ کا پتہ نہیں۔ اسی طرح بہت سا اعلیٰ درجے کا بیش قیمت سامان میز پر تھا مگر اکثر اس میں سے میرے کام کا نہیں، اور جو چیزیں ضرورت کی تھیں وہ تو موجود ہی نہیں۔ آخر کار میں نے اپنا وہی پرانا استعمالی مگر مفید باکس اور اپنی معمولی دوات اور قلم، جس نے اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی اور میرے بنا خیالات کو نہایت تیزی کے ساتھ کف سے کاغذ میں بند کیا تھا، نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ یہ ضرور ہے کہ جن مرغان خوشنوا کی تعریف میں شعرا اس قدر رطب اللسان ہیں، ان کی اس عنایت سے میں خوش نہیں ہوا کہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے اور شور مچانا شروع کر دیا۔ تاہم میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے کان بند کر لیے اور کام میں ہمتن مشغول ہو گیا۔ تن 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 تنا تن چھن تا تن 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 میں ایسا مصروف کہ دنیا اور مافیا کی خبر نہ تھی کہ یکا یک اس تن تن نے چونکا دی۔ ہیں یہ کیا؟ اوفو، اب میں سمجھا، میرے کمرے کے قریب شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے، انہیں موسیقی میں بے حد دخل ہے، اس وقت ستار سے شوق فرما رہے ہیں، بہت خوب بجا رہے ہیں۔ اس کی گلی سے کیوں آئے، نکھتے زلف لائے کیوں، مجھ کو صبا سے ہے امید، آہا مجھ کو صبا سے ہے امید، مجھ سے صبا کو کیا غرض، واہ واہ سبحان اللہ، کیا غزل چھیڑی ہے۔ اے ترک سوار نما عربی یثرب نگری پہنچا دینا، کس رنگ میں ہے وہ حبیب میرا، مجھے وہاں کی خبریاں لا دینا۔ بہت ہی خوب، کمال کرتے ہیں۔ کوئی 8 گھنٹے انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر مجھے میری خواہش کے خلاف محظوظ فرمایا، پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی تو مجھے پھر اپنے کام کا خیال آیا۔ اے میرے خیالات، تمہیں میرے گنجینہ میرا خزانہ ہو، خدا کے لیے رحم کرو، میرے دماغ میں پھر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر میں کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں تک چھوڑا ہے۔ اس فکرے تک آ پہنچا تھا، ہم اس وسیع اور دقیق مضمون پر جتنا غور و فکر کرتے ہیں اتنا ہی اس کی مشکلات کا مثل۔ اب مثل کے آگے کیا لکھنے والا تھا؟ ریگ دریا کا اندازہ نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں، ایسا معمولی فکرہ تو نہ تھا، مجھے یقین ہے کہ کچھ اور تھا،
کوئی اعلیٰ درجے کی تشبیہ تھی اور فکرے کو نہایت شاندار الفاظ میں ختم کرنے والا تھا۔ اب تو خدا ہی جانتا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہ تھا، اب تو دماغ میں اس کا پتہ بھی نہیں۔ گانے والے صاحب تو شکایت کر رہے تھے کہ اس کی گلی سے آئے کیوں، نکتے زلف لائے کیوں، مجھ کو صبا سے ہے امید، مجھ سے صبا کو کیا غرض، مگر میرا تو صبا کے نام نے دماغ خالی کر دیا۔ اگر وہ آتی اور نکتے زلف بھی لاتی تو نہ معلوم کیا ہوتا۔ بہرحال اب مجھے وہ فکرہ از سر نو درست کرنا چاہیے، مشکلات کے بجائے کچھ اور ہونا چاہیے۔ ہم اس وسیع مضمون پر جتنا غور کر رہے ہیں اتنا ہی ان بیش بہا علمی جواہر کو جو ہمارے ملک اور قوم کے علمی خزانے کے پر کرنے کے لیے کافی ہیں اور جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے، یہ کیا محمل فکرہ ہوا، لا حول ولا قوت، میں بھی کیا گڑبڑا کر رہا ہوں، آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے۔ یہ فکرے تو شاکر خان صاحب نے کسی دوست سے کہے ہیں جو ابھی ان سے ملنے آیا ہے، میں مصروفیت میں انہی کو لکھ گیا۔ ہاں تو کاٹ کے فکرہ درست کرنا چاہیے، اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں ہوئی، اور بظاہر لکھتے ہی کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ کون ہے؟ آواز آتی ہے، میں ہوں شبن، سرکار نے کہا ہے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا دیر تشریف لے آئیے، کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں۔ اب بادل نخواستہ میں اٹھا اور نیچے گیا۔ شاکر خان صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے، ان سے میرا تعارف کرایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی اور میں نے ایک سو ہو کر لکھنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ معلوم ہوا کہ میری پھر یاد ہوئی، ہمارے میزبان کے کوئی دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا۔ گویا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا ہوا تھا اور جو ہر دوست کو استبل سے منگا کے دکھایا جاتا تھا۔ ان دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر میں پھر اپنے کمرے میں آیا۔ خیالات غائب ہو گئے، فکرہ از سر نو بنانا پڑا، طبیعت اچاٹ ہو گئی۔ بحث دات وقت پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا۔ اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھ گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں۔ اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا کہ ہم کو کامل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش اور تحقیقات کا شوق ہے اور جو کولمبس کی طرح نئی معلومات اور نئی دنیا گو وہ علمی دنیا ہی کیوں نہ ہو کہ دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں۔ دروازے پر پھر دستک۔ کیا ہے؟ اچھا، دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں خطرات میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے، ضرور اس طرف متوجہ ہوں گے اور اپنی کاوشوں اور کوششوں سے موجودہ۔ اب پھر دروازے پہ کھٹکھٹ ہوئی۔ ہاں حضور، سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہوا جاتا ہے۔ اوفو، مجھے خیال نہیں رہا، سرکار سے عرض کرنا میرا انتظار نہ کریں، میں پھر کھا لوں گا، اس وقت مجھے کچھ ایسی بھوک نہیں۔ پھر لکھنا شروع کیا کہ آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان کریں گے یہی وہ نوجوان ہیں جو قوم کو خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے خطرات سے بچاتے اور ساحل مراد تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی اور موت کا لائل مسئلہ۔ پھر دستک۔ کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے تو ہم بھی اسی وقت کھائیں گے، مگر کھانا ٹھنڈا ہو کر بالکل خراب ہو جائے گا۔ اچھا بھائی، لو ابھی آیا، یہ کہہ کر میں کھانے کے لیے جاتا ہوں، سب سے معذرت کرتا ہوں۔ میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں، چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے، کیا بہت لکھ ڈالا؟ دیکھو میں تم سے کہتا تھا نا کہ شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کہاں، سوائے اس کے کہ آمن صدق نہ کہوں اور کیا کہہ سکتا تھا۔ اب کھانے پر اصرار ہوتا، جس چیز سے مجھے رغبت نہیں وہی کھلائی جاتی ہے۔ بات کھانے کے میزبان صاحب فرماتے ہیں، سحپہر کو تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا، میں تمہیں اس وقت یہاں نہیں لایا، اس واسطے تو نہیں لایا کہ سخت دماغی کام کر کے اپنی صحت خراب کر لو۔ واپس کمرے میں آ کر میں تھوڑی دیر اس غرض سے لیٹتا ہوں کہ خیالات جمع کر لوں اور پھر شروع کر دوں، مگر اب خیالات کہاں۔ مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں، زندگی اور موت کا لائق مسئلہ۔ اس سے متعلق کیا لکھنے والا تھا؟ ان الفاظ کے بعد کون سے الفاظ دماغ میں تھے؟ اب کچھ خیال نہیں کہ اس کو پہلے فکروں سے کیوں کر ربط پیدا کرنا تھا۔ یوں ہی پڑے پڑے نیند آ جاتی ہے،
तीसरे पहर उठता हूँ तो दिमाग निहायत सही पाता हूँ। जिंदगी और मौत का लायल मसला बिल्कुल हल हो जाता है। पूरा फिक्रा आईने की तरह साफ नजर आता है और मैं खुशी खुशी उठकर मेज पर गया। लिखना चाहता था कि फिर वही दस्तक। नौकर इत्तला देता है कि गाड़ी तैयार है, सरकार कपड़े पहने आपका इंतजार कर रहे हैं। फौरन नीचे जाता हूँ तो पहला फिक्रा जो मेजबान साहब कहते हैं ये होता है, आज तो दस्ते के दस्ते लिख डाले। मैं सच्ची बात कहूँ कि कुछ भी नहीं लिखा तो वो हंस के जवाब देते हैं कि आखिर इस कदर कसर नफ्सी की क्या जरूरत है। खुदा के वास्ते झूठी न खाइए कस्में, मुझे यकीन हुआ, मुझको एतबार आया। मिल मिलाकर शाम को वापस आए, खाने के बाद बातें शुरू होती हैं। सोने के वक्त ऊपर आया, दिन भर का काम उठाकर देखता हूँ तो एक सफ़े से ज़्यादा नहीं, वो भी बेरब्त बेसिलसिला। गुस्सा और रंज में आकर उसे फाड़ देता हूँ और दूसरे रोज अपने मेज़बान को नाराज़ करके अपने घर वापस चला आता हूँ। मैं ना शुक्रा और एहसान फरामोश कहा जाऊँगा, मगर मजबूर हूँ। इस अजीज और मेहरबान दोस्त को भी छोड़ दूँगा। मैं ज़रा तफसील से उनका हाल बयान किया है, मगर ये ख्याल ना करना कि यहीं उन अहबाब की फहरिस्त ख़त्म हो गई जिनसे मैं रुखसत तलब कर सकता हूँ। नहीं, अभी बहुत से बाकी हैं। मसलन एक साहब हैं जो मुझसे कभी नहीं मिलते, मगर जब आते हैं मैं इनका मतलब समझ जाता हूँ। ये हजरत हमेशा कर्जा लेने के लिए आते हैं। एक साहब हैं जो हमेशा ऐसे वक्त आते हैं जब मैं बाहर जाने वाला होता हूँ। एक साहब हैं जब मुझसे मिलने आते हैं तो कहते हैं, मियाँ अरसे से दिल चाहता है कि तुम्हारी दावत करूँ, मगर अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं करते। एक दोस्त हैं कि वो आते ही सवालों की बौछार कर देते हैं। जब मैं जवाब देता हूँ तो मुतवज्जो होकर नहीं सुनते, या कोई चीज़ उठाकर पढ़ने लगते हैं या गाने लगते हैं। एक और साहब हैं, वो जब आते हैं अपनी ही कहे जाते हैं, मेरी तो सुनते ही नहीं। ये सब मेरे इनायत फरमा और खैर तलब है, मगर अपनी तबीयत को क्या करूँ। साफ साफ कहता हूँ कि उनमें से हर एक से कह सकता हूँ, मुझ पे एहसान जो न करते तो ये एहसान होता। अब चूंकि मैंने ये हाल लिखना शुरू कर दिया है, मुनासिब मालूम होता है चंद और अहबाब के मुताल्लिक अपने दिली ख्यालात जाहिर करूँ। दरवाजे पर एक गाड़ी आके रुकी है। मैं समझ गया कि कौन साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं इनकी शिकायत नहीं करने का, क्योंकि क्या ये ताज्जुब की बात नहीं है कि 3 घंटे से ये मजमून लिख रहा हूँ कि किसी करम फरमाने करम नहीं फरमाया। इसलिए इसके शुक्रिया में इस मजमून को इसी ना तमाम हालत में छोड़ता हूँ और अपने दोस्त का खैर मकदम करता हूँ। ये दोस्त मेरी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। जब आते हैं मुझ पर इस वजह से नाराज़ होते हैं कि तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। मैं जानता हूँ कि इस वक्त भी किसी नई दवा, नए हकीम या डॉक्टर का हाल सुनाएंगे जो बड़ा हाजिक है, या कोई मुजरिब नुस्खा मेरे लिए किसी से मांग कर लाए होंगे। आइए आइए, मिजाज आली बहुत दिन बाद तशरीफ़ लाए। इसके साथ ही हमारी ये कहानी मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ का इख्तिताम होता है और अब हमारी मुलाकात का वक्त भी ख़त्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की स्टोरी तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। बज़ाहिर तो ये, अगर आपने ये पूरी स्टोरी सुनी है तो इतना कर दीजिए प्लीज़ कि कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर अपनी राय बता दें कि आपको अच्छी लगी या बुरी लगी। तो इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। जाते जाते बस इतना ही, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और हो सके तो मुझ नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।